السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جنت البقیع کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو 2 حصوں پہ مشتمل ہوگی۔ پہلا حصہ پرانا ماحول میں آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ قبروں کی زیارتیں کراؤں گا، جہاں پر امہات المؤمنین کی قبریں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی قبریں ہیں اور حضرت عثمان غنی، اور یعنی کہ قبروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اسی پہلے حصے میں ہی آپ کو میں پرانا ماحول دکھاؤں گا، جنت البقیع کا کرونا وائرس سے پہلے کا جو ماحول تھا، جس طرح زیارت کرنے جاتے تھے لوگ اور کیسا ماحول تھا، وہ سب کچھ آپ دیکھیں گے۔ دوسرے حصے میں آج کل کا ماحول آپ کو دکھاؤں گا کہ کرونا وائرس کی بندشوں کے بعد جنت البقیع کا کیسا ماحول ہے، اور آج کل زیارت ویسے ہی بند کی ہوئی ہے، آپ صرف جنازے کے ساتھ ہی انٹر ہو سکتے ہیں جنت البقیع میں۔ تو اسی لیے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو مکمل تصویر جو ہے سامنے آ جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسا ماحول ہے آج کل اور پہلے کیسا تھا، اور قبروں کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، یعنی کہ آپ قبروں کی زیارت کریں کیونکہ قبروں کی زیارت آپ کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، یعنی کہ قیامت کے دن اور موت کی یاد دلاتی ہے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، جو کہ کرونا وائرس سے پہلے کا ماحول تھا۔ یہ جنوری کی ویڈیو ہے جو میں آپ کو ابھی دکھانے لگا ہوں۔ پہلے یہاں پر اسی جگہ پہ ایک دیوار تھی مدینہ المنورہ کی، تو یہ بقیع کا جو علاقہ ہے، بقیع الغرقد کہا جاتا تھا اسے، تو یہ بقیع مدینہ کی دیوار سے باہر تھی، یعنی کہ شہر جہاں پر ابھی مسجد النبوی ہے، پورا شہر مدینہ کا اس طرف اندر ہی تھا۔ تو یہ مین گیٹ ہے، یہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی قبر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے حضرت فاطمہ الزہراء کی قبر کے ساتھ ہی، اور حضرت عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی قبر مبارک یہاں پر ہے، اور حضرت علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک یہاں پر ہے۔ اور یہ قبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضوان اللہ عنہما اجمعین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی قبر مبارک۔ یہاں پر ام المؤمنین رضی اللہ عنہما اجمعین کی قبریں مبارک ہیں، جن میں سر فہرست ہیں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، اور امہات المؤمنین، سب امہات المؤمنین کی قبر یہاں پر ہے یہ والی، اور 2 امہات المؤمنین سیدہ میمونہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما کی قبریں ہیں مکہ میں۔ سیدہ میمونہ کی قبر مبارک ہے، آپ جب مکہ کی طرف داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو تقریباً 15 کلومیٹر مکہ سے پہلے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک ہے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک جنت المالا میں ہے، جس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں۔ امہات المؤمنین کی قبروں کے بعد فوراً ہی یہاں پر سیدنا عقیل بن ابی طالب اور سفیان بن الحارث اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبر مبارکہ یہاں پر یہ والی ہیں۔ یہاں پر امام مالک کی قبر مبارک ہے یہ پہلے والی، اور شیخ نافع بن ابی نافع شیخ القراء رحمہم اللہ اجمعین کی قبر مبارک یہاں پر ہے۔ ساتھ ہی شیخ محمد الغزالی کی قبر مبارک بھی ہے رحمہم اللہ اجمعین کی۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ محمد الغزالی کی قبر مبارک امام مالک کی قبر مبارک کی دیوار کے بالکل ساتھ والی ہی ہے، اب یعنی کہ یہ جو اوپر والی 2 قبریں ہیں ان کے ساتھ، ان میں سے ہی ایک قبر ہے شیخ محمد الغزالی کی۔ اس جگہ پر حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، اور حضرت عثمان بن مدعون جو کہ پہلے مدفون ہیں جنت البقیع میں، یعنی کہ پہلے انسان کی جس کی قبر بنی صحابی کی، ان کا نام ہے عثمان بن مدعون، ان کی قبر مبارک، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر مبارک یہاں پر ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جگہ۔ ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی قبر مبارک، اور حضرت عثمان بن مدعون یعنی کہ حضرت عثمان بن مظعون جو تھے وہ تھے پہلے جو جنت البقیع میں دفن ہوئے، جب یہاں پر بقیع الغرقد کہا جاتا تھا اس جگہ کو، جب قبریں نہیں تھی یہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
قبرستان، یعنی کہ پہلی بار جو قبر کھودی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہی کھودی گئی، اور حضرت عثمان بن مظعون کی قبر مبارک سب سے پہلے بنی جنت البقیع میں، جو کہ مہاجرین میں سے تھے۔ اس کے بعد انصار میں سے سب سے پہلی قبر تھی حضرت اسعد بن زرارہ کی۔ تو یہ قبروں کا جو مجموعہ ہے یہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت اسعد بن زرارہ کی قبریں مبارک یہاں پر ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اور جنت البقیع 1,80,000 میٹر مربع پر مشتمل ہے۔ جنت البقیع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت البقیع میں سے 70,000 مبشرین بالجنہ نکلیں گے، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جنت البقیع میں سے۔ اور جنت البقیع کا پہلے نام جو تھا وہ تھا بقیع الغرقد۔ الغرقد ایک درخت تھا جو کہ یہاں پر بقیع کی جگہ پر تھا۔ یہ یہاں پر خالی زمین تھی، چٹان تھی زمین کی، اور یہاں پر بہت سارے درخت تھے الغرقد کے۔ الغرقد درخت چھوٹے قد کا ہوتا ہے اور کانٹے دار ہوتا ہے وہ درخت، تو اسی لیے احادیث میں ذکر ہے بقیع الغرقد کا۔ ویسے ہم لوگ کہتے ہیں جنت البقیع، اور اب بھی لوگ کہتے ہیں مقبرۃ البقیع، یہ خالی بقیع ہی کہتے ہیں۔ اور یہ قبریں مبارک ہیں شہداء حرہ کی، جس میں کافی صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی تھی۔ اس جنگ میں صحابہ اور تابعین کی کافی شہادتیں ہوئی تھیں۔ اور جیسے آپ کو یہاں پر یہ دروازہ نظر آ رہا ہے، دروازے کے آپ کو سکرین کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو دائیں ہاتھ پہ، اگر آپ دروازے میں سے داخل ہو رہے ہیں بقیع کی طرف، تو آپ کے بائیں ہاتھ پہ اس طرف ہیں قبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی، صفیہ و عاتکہ و اروہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی قبریں مبارک یہاں پر ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو جنت المالا کی ویڈیو بنا کے دکھائی تھی، جنت المالا میں جس طرح دفن کیا جاتا ہے جنت البقیع میں بھی اسی طرح ہی دفن کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے، اور جنت البقیع میں بھی قبریں کھولی جاتی ہیں جس طرح جنت المالا میں قبریں کھولی جاتی ہیں۔ 3-3.5 سال بعد یہاں پر 3 سے 5 سال کے درمیان میں کسی ٹائم بھی قبریں کھولی جاتی ہیں جنت البقیع میں۔ اور جو اہل مدینہ ہوتے ہیں، یا خاص طور پہ اگر کوئی مدینہ میں وفات پاتے ہیں زائرین میں سے، جیسے باہر سے لوگ آتے ہیں عمرے کے لیے وفات پا جاتے ہیں مدینہ میں، تو ان کو بھی جنت البقیع میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ قبریں ہیں، یہاں پر یہ قبر کھلی ہوئی ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اوپر ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، تو قبر کو بند کیا ہوا ہے اوپر سے، ویسے کھود کے رکھی ہوئی ہے یہ قبر، اور اسی طرح قبریں کھودتے ہیں۔ یہ قبر مبارک ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے بچپن میں پرورش بھی کی، جو دائی تھیں، طائف میں لے کے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ طائف سے بھی آگے بنو سعد کا علاقہ ہے وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ بھی پیا تھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو مجموعہ قبروں کا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پر ہے حضرت ابو سعید الخدری، جن کی احادیث کافی مشہور ہیں، آپ نے حدیثوں میں ان کا نام سنا ہوگا، اور سعد بن معاذ اور فاطمہ بنت اسد۔ حضرت سعد بن معاذ وہ شخصیت تھے جن کی وفات کے وقت عرش الرحمن ہل گیا، یعنی کہ حدیث میں ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تھی تو آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا تھا ان کے استقبال کے لیے، یعنی کہ اتنا پرجوش ان کا استقبال ہوا تھا آسمانوں پہ، اس بارے میں حدیث ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد حضرت علی بن ابی طالب کی والدہ تھیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہ دیکھیں یہ سامنے والا، بالکل سامنے والا گنبد خضرا، اسی کے نیچے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ دیکھیں یہ سامنے گنبد خضرا، اور اسی گنبد خضرا کے نیچے ہی ہمارے نبی پاک حبیب اللہ، حبیب الامہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک ونعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جو رش آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ہے الخلیفہ الشہید
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پاس ہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنت البقیع سے باہر تھی ان کی قبر مبارک، اور جیسے ہی جنت البقیع کی توسیع ہوتی گئی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر ہی آ گئی۔ شروع میں جو جنت البقیع کا حصہ تھا وہ تقریباً صرف اور صرف 100 میٹر تھا۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں نا مین گیٹ سے جنت البقیع میں، صرف آگے 100 میٹر تک ہی جنت البقیع تھی، یعنی کہ بقیع کا قبرستان صرف اتنا ہی تھا۔ اور پھر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں یہاں پر توسیع ہوئی جنت البقیع کی، اور اسی توسیع میں ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں داخل ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ توسیع ہوتی گئی، اور یہ والی جو توسیع آپ دیکھ رہے ہیں جنت البقیع کی یا البقیع قبرستان کی، یہ جو توسیع آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنگ فہد کے دور میں آخری بار ہوئی تھی، اللہ یرحمہ۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، یعنی کہ پہلے ایک بیٹی کے تھے وہ وفات پا گئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ بھی کر دیا۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک تصویر ہے اس قرآن کی جس کے اوپر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اپنا خون لگا ہوا ہے۔ یہ کاپی ہے اس قرآن کی، اصل قرآن جو ہے وہ ترکی میں اس ٹائم موجود ہے۔ انشاءاللہ میں آگے جا کے ترکی بھی جاؤں گا، اور وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، بہت کچھ آئے گا آگے جا کے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اگر آپ پڑھیں ان کے بارے میں تو وہیں سے ہی کافی زیادہ فتن اور مسلم امہ میں جو ہے نا تفریق، وہاں سے یہودیوں کی سازشوں سے وہاں سے بہت بڑی تفریق جو ہے شروع ہوئی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر مبارک ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، اللہ اعلم۔ اور اب یہ آگے جو میں حصہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے آج کل کا۔ آج کل اس طرح جنازے کے ساتھ جایا جاتا ہے جنت البقیع میں، اگر کوئی جانا چاہے تو جنازے کے ساتھ ہی آپ جا سکتے ہیں، اور اسی وقت پھر واپس آنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل زیارت انہوں نے بند کی ہوئی ہے۔ یہ ہم ابھی جنازے کے ساتھ ہی جا رہے ہیں اندر، یہ جنازے کا ہی رش ہے جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اس ٹائم۔ یہ جنت البقیع میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ، اور یہ قبریں ہیں یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے وہ جنازہ جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، تو اسی لیے یہاں پر میری آواز کافی کم ہے، کافی زیادہ چیزیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کریں تاکہ آپ کو آخرت کی یاد آئے۔ تو کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ذہن اور کافی یعنی کہ کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس ٹائم پہ آپ باتیں اتنی زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں جس قبر پہ ایک پتھر ہے وہ مرد کی ہے، جس پہ 2 پتھر ہیں وہ خواتین کی ہیں۔ یہ دیکھیں ہم سب نے یہیں جانا ہے، یہی منزل ہے، یہی آخری ہمارا گھر ہے، اصل گھر یہی ہے۔ جو انسان اس گھر کو سنوار لے گا وہ انسان کامیاب ہے۔ جو اے سی لگانے ہے، جتنا ٹھنڈا کرنا ہے، اس گھر کو ٹھنڈا کر لیں اپنے اعمال سے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ اس ٹائم پہ میں جنت البقیع کی بیک سائڈ پہ موجود ہوں، یہ دیکھیں مسجد نبوی میرے پیچھے ہے اور جنت البقیع بھی جو ہے میری بائیں طرف ہے ابھی۔ مزید آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ کون سی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کون سی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، مکہ مدینہ سعودی عرب میں کہیں پر بھی آپ ضرور نیچے کومنٹس میں بتائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے ویڈیو جو ہے زیادہ لوگوں کی طرف جاتی ہے، جتنے لائکس زیادہ ہوتے ہیں یوٹیوب دوسرے لوگوں کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے ویڈیو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک جنت المالا کی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں پر کلک کر کے جنت المالا کی ویڈیو بھی دیکھ لیں، اور مزید اگر مدینہ کی آپ زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر نیچے کلک کر کے مدینہ کی زیارتیں بھی کر سکتے ہیں آپ۔
اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔